اب یہاں ایک چیز آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ہم اس حوالے سے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ربیع الاول میں آپ کی جس طرح ولادت کا ذکر بعض کتب میں موجود ہے، یوں ہی آپ کی وفات کا تذکرہ بھی ربیع الاول کے اندر ہی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی مہینے میں وفات اور ایک ہی مہینے میں آپ کی ولادت دونوں کا تذکرہ کتب میں ملتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت کو کیا کرنا چاہیے اس موقع کے اوپر؟ آپ کی ولادت پر خوشیاں منانی چاہیے اور اس پر یوں بھنگڑے ڈالنے چاہیے اور مروجہ انداز میں، یا پھر آپ کی جدائی اور وفات پر غمگین ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ اس پر ایک بریلویوں کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کیسے غم کر سکتے ہیں، غم تو جو ہے وہ 3 دن ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں۔ حالانکہ ان کو غم اور سوگ میں معلوم نہیں ہے۔ سوگ اظہار غم کو کہتے ہیں اور اظہار غم واقعی 3 دن سے زیادہ اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن غمگین نہ ہو کوئی آدمی، اور غمگین ہونے کے لیے اس کو کوئی مقرر تاریخیں ہوں کہ جناب اس کے بعد آپ غمگین نہیں ہو سکتے، تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک لمبا عرصہ پایا، 100 سال تقریباً صحابہ آپ کی وفات کے بعد زندہ رہے۔ تابعین دوسرے صدی میں زندہ رہے، تیسری صدی تبع تابعین کی شمار ہوتی ہے۔ اس تینوں صدیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخوں میں جشن نہیں منایا گیا، آپ کی ولادت کی تاریخوں میں بھنگڑے نہیں ڈالے گئے، اور اس کو جناب ایک خوشی کے طور پر نہیں منایا گیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ اگر ہم پوچھیں خود بریلوی مسلک کے علماء سے تو یہ واضح طور پر ہمیں بتاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کتاب ہے میلاد النبی، بریلویوں کے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، ان کی کتاب ہے۔ اس کے اندر انہوں نے پورا ایک عنوان باندھا ہے صفحہ نمبر 453 سے آگے۔ صحابہ اکرام کے لیے حضور کا سانحہ ارتحال انتہائی غم انگیز تھا۔ پھر انہوں نے اس کے بعد لکھا ہے، پوری تفصیل سے لکھا ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مسلمانان عالم کے لیے دنیا کی تمام خوشیوں اور مسرتوں سے بڑھ کر ہے۔ آگے لکھتے ہیں، حضور کے وصال کے بعد اگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت تز کو احتشام سے نہیں منایا تو اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن تھا۔ سرکار دو جہاں اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے تو صحابہ اکرام پر غم و آلام کا ایک کوہ گراں ٹوٹ گیا۔ اس لیے جب ان کی زندگی میں 12 ربیع الاول کا دن آتا تو وصال کے صدمے تلے ولادت کی خوشی دب جاتی اور جدائی کا غم از سر نو تازہ ہو جاتا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یادوں کے جلو میں 12 ربیع الاول کا دن آتا تو خوشی و غم کی کیفیتیں مل جاتی اور صحابہ وصال محبوب کو یاد کر کے صدمہ زدہ دلوں کے ساتھ خوشی کا اظہار نہ کر سکتے تھے۔ سو ولادت کی خوشی میں جشن مناتے، نہ وصال کے غم میں افسردہ ہوتے۔ یہ آگے اور بھی اس پر تفصیل سے گفتگو ہے۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال کا کتنا دکھ تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا کتنا دکھ اور غم تھا، پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات کا اور جدائی کا کتنا غم اور دکھ تھا، وہ سارا تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے۔ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صحابہ اکرام نے یہ سلسلہ غم والا جو ہے ان کے دلوں میں موجود تھا اور وہ غم کی وجہ سے یہ کام نہیں کر پائے۔ اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ غم تو صحابہ اکرام کو تھوڑی دیر کے لیے ہوا ہوگا، پھر ختم ہو گیا ہوگا، تو صحابہ نے بعد میں میلاد منایا ہوگا۔ تو میں انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے پاس یہ دوسری کتاب ہے، خادم حسین رضوی صاحب کی خطبات پر جلد اول ہے۔ اس کے اندر 2 جگہ پہ، ایک صفحہ نمبر 19 کے اوپر ان کی ایک تقریر ہے، اس تقریر کا لکھی ہوئی ہے۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اتنا پریشان ہوئی، لوگ آج کہتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے 3 صدیوں تک اندر درد نہ ہو، باپ مرا ہوا ہو تو کسی کو درد نہیں ہوتا، اندر مرا ہوا ہو تو پھر تو بات ہی کوئی نہیں۔ 3 صدیاں 300 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا نہ بھولا۔ صحابہ نے اپنی اولادوں کو بتایا، انہوں نے اپنی اولادوں کو بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ہم پر کیا گزری۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بات کرتے تھے تو منہ سے جلے ہوئے گوشت کی بو آتی تھی۔ صحابہ نے کہا آپ مسواک نہیں کرتے، آپ کے منہ سے بھنے ہوئے گوشت کی بو آتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تم تو رو پڑے، حضرت عمر نے تلوار اٹھا لی، بے ہوش ہو گئے، تمہارے رنگ بدل گئے۔ صدیق میں نہیں رویا، اگر میں روتا تو مجھے کس نے خاموش کرانا تھا۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کا جو درد تھا میں نے اندر لے لیا تو میرا دل جل گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دنیا سے جانے کا سبب ہی یہ ہوا کہ آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں دل پگھلتا رہا۔ جب پگھل گیا تو صدیق
اس دنیا سے چلے گئے۔ اسی طریقے سے یہ ایک اور کتاب بریلویوں کی طرف سے چھپی ہے، میلاد مصطفیٰ۔ اس میلاد مصطفیٰ کے صفحہ نمبر 179 کے اوپر بھی یہ ہے صحابہ نے بعد وفات میلاد کیوں نہیں منایا، اس کا جواب وہ آگے چل کر کہتے ہیں اگر غور کیا جائے تو ان شیفتگان جمال نبی پر وہ روز ایسی مصیبت اور ماتم کا تھا کہ جس کا بیان نہیں ہو سکتا، جیسا کہ واقعات سے ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں صحابہ کی یہ حالت تھی کہ ہر مجلس ماتم کدا سمجھی جاتی تھی۔ آگے چل کر انہوں نے پھر تفصیل کے اندر صحابہ اکرام کی ایک جو ہے غم کو یہاں بیان کیا ہے کہ صحابہ اکرام پر کس انداز میں غم تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اس غرض سے اٹھایا کہ نماز کی حالت ملاحظہ فرمائے۔ پردہ ہی اٹھنا تھا کہ صدیق اکبر اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ تو آگے چل کر وفات کے طور پر کہتے ہیں کہ روز وفات ہر چند صدیق اکبر نے نہایت استقلال اور تکلف سے کام لے کر خطبہ پڑھا اور مسلمانوں کو جو ہے تسلی دی، مگر حالت یہ تھی کہ وہ بھی ضبط گریہ نہیں کر سکتے تھے اور بے اختیار کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کی وفات سے وہ چیز منقطع ہو گئی جو کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے منقطع نہیں ہوئی تھی۔ آگے چل کر حضرت عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ تو اس صدمہ جانکاہ نے دیوانہ ہی بنا دیا تھا، کچھ ایسے حرکات ان سے اس وقت سرزد ہو رہے تھے کہ سب ہزار ترساں و لرزاں تھے، کسی کی مجال نہ تھی کہ ان سے کچھ کہہ سکے۔ آگے کہتے ہیں کہ غرض ہے کہ اس حادثہ جانکاہ سے کل صحابہ کی یہ حالت تھی کہ ان پر زندگی وبال جان ہو گئی تھی۔ اب غور کیجئے کہ جب 12 شریف کا روز ان شیفتگان جمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سوختگان آتش فراق پر آتا ہوگا تو ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ صحابہ اکرام پر جب یہ دن آتا تو وہ کس طرح تکلیف میں ہوتے تھے، کس غم میں ہوتے تھے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ غم اور یہ دکھ کی کیفیت جو ہے یہ چلتی رہی، یہ غم اور دکھ کی کیفیت ختم نہیں ہوئی۔ صحابہ اکرام اسی غم اور دکھ کی حالت میں ہی جو ہے وہ پریشان رہے اور پریشانی کے ساتھ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے۔ اسی طریقے سے یہ بریلویوں کے شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب، ان کی کتاب ہے میلاد النبی، صفحہ نمبر 482 کے اوپر انہوں نے لکھا کہ ماہ ربیع الاول میں خوشی و غم باہم گلے مل جاتے۔ صحابہ اکرام کے دور میں جب بھی ولادت کا دن آتا تو جہاں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہوتی، وہاں غم و اندوہ کی کیفیات بھی زخم جدائی کو ہرا اور ماحول کو افسردہ کر دیتی، جس کے باعث ان کے لیے دھوم دھام سے جشن ولادت کا اہتمام کرنا ممکن نہ تھا۔ یہی کیفیات تابعین، یعنی صحابہ کے ساتھ یہ غم صرف نہیں رہا، یہ آگے چلا، یہی کیفیات تابعین اور تبع تابعین کے ادوار میں بھی رہی۔ تابعین نے اگرچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کا از خود مشاہدہ نہ کیا تھا، مگر اس کا تذکرہ براہ راست صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے سنا اور پھر ان سے تبع تابعین نے سنا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ رکا نہیں، صحابہ پر جو یہ غم کی کیفیت تھی، یہ غم کی کیفیت چلتی رہی اور یہ پھر صحابہ سے تابعین میں گئی، تابعین سے تبع تابعین میں گئی۔ گویا خیر القرون تینوں زمانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر افسردگی اور غم کی کیفیت میں گزر گئے۔ آگے چل کے کہتے ہیں جب تابعین تبع تابعین کا دور گزر گیا تو بعد میں آنے والوں نے چونکہ ولادت اور محبت صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو دیکھا تھا، نہ وصال کے غم و ہجر کا مشاہدہ کیا تھا، تو امتداد زمانہ سے رفتہ رفتہ خوشی کا پہلو غم پر غالب آتا چلا گیا اور وقت کے ہاتھ نے جدائی کے زخم پر مرہم رکھ دیا۔ افراد امت اس نعمت عظمیٰ کی خوشی کے مقابلے میں غم بھول گئے اور انہیں یقین آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور وفات دونوں امت کے لیے سراپا خیر ہے۔ دوسرے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ان کے لیے موجب راحت و طمانینت تھا۔ بتائیں خیر القرون کو دکھ سے غم کے ساتھ وہ چلے گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین کا زمانہ گزر گیا تو بعد کے لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ جناب آپ کی حیات اور وفات دونوں امت کے لیے سراپا خیر ہے۔ عجیب بات ہے، یہ بات صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ تو الزام بازی ہو رہی ہے صحابہ اکرام پہ، تابعین پہ اور خیر القرون پہ، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ نبی کی حیات اور وفات دونوں امت کے لیے سراپا خیر ہیں۔ بعد والے لوگوں کو سمجھ میں آ گئی، یار یہ کون سی بات ہے، یہ آپ نے کون سی طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ خیر القرون کو وہ بات دین کی سمجھ میں نہیں آئی اور بعد والے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ بعد کے لوگوں کو آپ نے اتنا زیادہ ہوشیار سمجھ لیا کہ وہ دین کا یہ مسئلہ ان کو سمجھ میں آ گیا۔ یہ صرف اپنا جو ہے وہ بدعات کا رستہ کھولنے کے لیے خیر القرون پر نعوذ باللہ اس طرح ہاتھ صاف کرنا اور ان پر گستاخی کا الزام لگا دینا یا یہ کہہ دینا کہ ان کو یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آئی، بعد والوں کو سمجھ میں آیا۔ صحابہ نبی کی حیات اور وفات کو سراپا خیر نہیں سمجھ رہے تھے، تابعین تبع تابعین نہیں سمجھ رہے تھے، وہ ویسے خامخواہ غمگین تھے۔ بعد والے آئے تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ تو سراپا خیر ہے۔ یہ صرف اپنے کام اور اپنی غلطیوں کو صحیح کرنے کے لیے اور صحیح بتانے کے لیے اور ان کا جناب جواز کا جامہ پہنانے کے لیے ان لوگوں نے یہ طریقہ کار اختیار کر لیا۔ اسی طریقے سے یہ بات کرنا بالکل انتہائی اس لیے غلط ہے کہ صحابہ اکرام خیر القرون اور جو خیر القرون کے افراد تھے صحابہ تابعین تبع تابعین، یہ امت کے رہنما اور پیشوا تھے۔
انہی کی اتباع کا تو حکم دیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فرامین میں، تو ان سے ہٹ کر دین کہاں سے آ سکتا ہے؟ اور کون سا وہ زمانہ ہوگا جس سے آپ دین لیں گے؟ ان سے ہٹ کر جو چیز یہ کر کے گئے ہیں وہ کام آپ نہ کریں، اور جو آپ نے خود ایجاد کر لیے ہیں وہ کر کے آپ کہیں کہ صحابہ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا اور اب ہم نے شروع کر دیا لہٰذا ہم لوگ صحیح ہیں، تو نعوذ باللہ یہ صرف ایک بدعت کا ایجاد صرف نہیں، ایک غلط کام کا صرف رواج آپ نہیں دے رہے، آپ امت کو صحابہ اکرام سے اور خیر ان سے بدظن بھی کر رہے ہیں ساتھ کہ وہ حیات اور وفات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا خیر نہیں سمجھ رہے تھے، یہ بعد والے لوگوں نے سمجھنے شروع کر دیا۔ اور جہاں تک کہا جاتا ہے کہ جی غم کے کوئی 3 دن ہوتے ہیں اس کے بعد غم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، غم کا اظہار ہمیشہ کے لیے نہیں کرنا چاہیے، نہ ہو سکتا ہے، لیکن غم کا ہونا اس کے لیے کوئی تاریخ اور کوئی دن متعین نہیں ہے کہ اتنا دن غم ہو اور اتنے دن غم نہ ہو، اس کے بعد غم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خود احمد رضا خان نے ملفوظات حصہ سوم میں صفحہ 310 پہ لکھا ہے کہ صبر ہوتا ہے متناہی رنج پر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا رنج ہر مسلمان کو غیر متناہی ہے، تو غیر متناہی پر صبر کیوں کرو گا؟ کہتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم تو امت کے لیے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، غیر متناہی وقت کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ ختم کیسے ہوگا؟ اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ تصور غلط ہے کہ نبی کی ہر مسلمان اس غم میں، اس جدائی کے، اس فراق کے غم میں ہے کہ کاش میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاتا، یا آپ کی حیات میں آپ کو دیکھ پاتا اور آپ سے ملاقات کرتا، اور جیسے صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے برکتیں حاصل کرتے تھے، کاش مجھے ایک لمحہ مل جاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان برکتوں کے حصول کا۔ تو کون سا شخص ہے جو اس غم میں نہیں ہے، اس جدائی کے اس غم میں اور اس فراق کے غم میں نہیں ہے کہ وہ کہتا ہو کہ کاش میں بھی نبی کی حیات کو پا لیتا؟ تو آپ کی وفات اور آپ کی جدائی وہ غم امت کے لیے ہمیشہ کے لیے، خود احمد رضا کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر متناہی ہے، اور آپ لوگ اس کو جو ہے وہ خوشیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں صحابہ تو غم کرتے رہے اور ہم نے اس کے بعد آ کر اس کو خوشیوں میں تبدیل کر دیا، ایک سنت گویا کہ آپ مان رہے ہو کہ خیر القرون غم جیسا کام کر رہے ہیں، غم کر رہے ہیں، غمگین ہو رہے ہیں، اور آپ بعد میں آ کر ایک نیا رواج وہاں ڈال دیتے ہیں کہ جناب نہیں یہ تو خوشیاں ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اپنے والد کے مرنے پر ہمیشہ جو ہے وہ غم کا اظہار کرتے ہیں، کبھی نہیں کہتے اپنے باپ کی ولادت کی خوشیاں نہیں منا رہے ہوتے مرنے کے بعد، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رویہ اپنانا کہ آپ کی جو ہے نعوذ باللہ آپ کے فراق اور آپ کی جدائی کو جو ہے وہ اس کو ایک سائڈ پہ کر دینا، اور نعوذ باللہ آپ کی ولادت کو اس انداز میں منانا جو ایک غیر اسلامی طریقہ ہے اور غیر شرعی طریقہ ہے، تو یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے 12 ربیع الاول ہو یا ربیع الاول کا مہینہ ہو، یہ اہل اسلام کو خوشیاں منانے یا جلوس نکالنے یا جناب اس طریقے سے باہر نکل کر دھما چوکڑیوں کے لیے یہ نہیں ہے، بلکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زندگی کا ہر لمحہ نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ہے، اور صرف خوشیوں پر ہی سارا گزارا نہ ہو، بلکہ یہ غم بھی انسان کے دل میں ہونا چاہیے کہ کاش ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور زندگی میں ہم ہوتے اور ہم آپ کا مشاہدہ کرتے، آپ سے ملاقات کرتے، آپ سے برکات حاصل کرتے۔ اور امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور یہ علماء دیوبند کے مدرسے کے قیام سے بھی بہت پرانے ہیں اور احمد رضا کی پیدائش سے بھی بہت پرانے ہیں۔ اور جس طریقے سے ہم امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیشواؤں اور اکابرین میں سے شمار کرتے ہیں، بریلوی بھی لوگوں کو دکھلانے کے لیے یہی آواز لگاتے ہیں کہ ہم بھی جناب مانتے ہیں۔ کیا امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات فارسی کے اندر چھپی ہوئی ملتی ہے؟ کیا اس کے اندر حضرت نے مولود سے منع نہیں کیا؟ جب ایک شخص نے حضرت کے سامنے آ کر کہا کہ ان کے ہاں مولود ہوتا ہے، تو حضرت نے کیا فرمایا کہ مولود میں جو خرابیاں ہو رہی ہیں، حضرت فرماتے ہیں خود اس مکتوبات کا اردو ترجمہ بریلویوں کی طرف سے چھپا ہوا ہے، مکتوبات امام ربانی جلد سوم صفحہ 1447 میں وہ فرماتے ہیں میرے مخدوم فقیر کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جب تک اس کا دروازہ پوری طرح بند نہ کریں گے، یعنی مولود کا مکمل دروازہ جب تک بند نہیں ہوگا ابوالہوس باز نہیں آئیں گے، اگر تھوڑا سا جائز کرو گے تو وہ زیادہ ہو جائے گا۔ مشہور مقولہ ہے تھوڑی چیز سے زیادہ بن جاتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ جو میلاد کے اندر جو کچھ آ چکا ہے، یہ جب تک یہ 2-3-4 خامیاں جو حضرت کو لکھنے والے نے لکھ کے بتائی، حضرت فرماتے ہیں اگر ان خامیوں کا بھی سد باب چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے کہ مولود کی یہ محفلوں کو جس طریقے سے ہو رہی ہیں ان کو بند کر دو، یہ ابوالہوس لوگ باز نہیں آئیں گے، اب تھوڑا سا جائز کرو گے مزید وہ خود اپنے لیے جائز کر دیں گے۔ اسی طریقے سے مکتوبات امام ربانی جلد دوم صفحہ 732 پہ حضرت فرماتے ہیں اس منع کرنے میں فقیر کا مبالغہ اپنی طریقت کی مخالفت کے باعث ہے۔ طریقت کی مخالفت خواہ سماع اور رقص سے ہو، خواہ مولود اور شعرخوانی سے، ہر طریق کے لیے ایک مطلب خاص تک وصول ہوتا ہے۔
یہی امام ربانی جلدوم صفحہ نمبر 729 میں مکتوبات میں فرماتے ہیں سما کے منع ہونے کا مبالغہ مولود کے منع ہونے کو بھی شامل ہے. اب فرماتے ہیں جیسے ہم نے سما کو منع کیا ایسے ہی مولود کو بھی منع کرتے ہیں. یہ دونوں کی ممانعت دونوں ایک جیسی کی ممانعت ہے ان کے ہاں. تو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ یہ اس زمانے کے بزرگ ہیں کہ جس زمانے کے اندر بریلویت کا تصور بھی نہیں تھا، اور اس اختلاف کو جس کو آج آپ کے ہاں جو ہے وہ جو نام دیا جا رہا ہے اس اختلاف کا تصور بھی نہیں تھا. دونوں اپنے اکابرین میں سے اس کو شمار کرتے ہیں، لیکن امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ناجائز فرما رہے ہیں، اور اس امام ربانی کے مکتوبات کا ترجمہ خود بریلویوں کے مکتبوں سے چھپ رہا ہے، اور ناجائز فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جب تک اس کا دروازہ بند نہیں ہوگا مولود کا اس وقت تک یہ برائیاں ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ اگر آپ نے مولود کو تھوڑا سا بھی جائز قرار دے دیا ابو الحوث لوگ اس تھوڑے کو زیادہ کر دیں گے اور اس میں بدعات کا رواج شروع ہو جائے گا. کیا امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ خدشہ تھا کہ مولود کو بند کرو تب یہ خامیاں ختم ہوں گی، یہ خدشہ کیا غلط ہوا ہے؟ کیا یہ خدشہ حضرت کا درست ثابت نہیں ہوا؟ تو آپ اٹھائیں آگے کی کتابیں. یہ امام ربانی کس صدی کے آدمی ہیں؟ یہ حضرت 11ویں صدی کی ابتدا کے بزرگ ہیں، اور وہ 11ویں صدی کی ابتدا کے عالم آج سے جو ہے وہ 500 سال پرانا ایک بزرگ یہ کہہ کر گیا کہ مولود کے اندر کی خامیوں کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مروجہ مولود کو بند کر دو، خامیاں ختم ہو جائیں گی. بند نہیں کیا گیا. تو امام ربانی رحمہ اللہ کی وجہ سے وہ اہل بدعت جو جگہ جگہ تھوڑے بہت کر رہے تھے، امام ربانی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے آج وہ بند نہ ہونے کی وجہ سے وہ کتنی خرابیوں کا مجموعہ بن چکا ہے. وہ میں اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ان خرابیوں کو وہ 2-3 جو خرابیاں حضرت کے زمانے میں تھی وہ 2-3 چل کر آگے کتنی خرابیوں میں جا کر بن گئی، اس کا بھی میں انشاءاللہ آپ کو اس سے اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر داعیین دین حق مفتی نجیب اللہ عمر یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر.